یہ ہیں خیبر پختونخوا کی وہ لیڈی ڈاکٹر جو فٹ بالر بھی ہیں اور آسٹریلین فٹ بال لیگ میں نیشنل ٹیم کا حصہ ہیں۔ ان کی کامیابیوں کی کہانی بڑی موٹیویشنل ہے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے آپ نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہوں۔ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، تعلق کہاں سے ہے، اور اس کھیل کی طرف آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرا نام اسبو سعید ہے اور میرا تعلق ہے کے پی کے ایک ضلع مطلب ڈسٹرکٹ کرک سے، اور میں نے اپنی جو انیشیل پڑھائی تھی وہ میں نے کرک سے ہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے موو آن کیا مزید پڑھائی کے لیے، کرک سے کوہاٹ سے پشاور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کراچی۔ میں نے اپنی میڈیکل کی جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے کراچی سے پڑھی۔ اچھا، چونکہ میڈیکل بھی ایک مشکل فیلڈ ہے تو وہ آپ نے کیسے مینیج کی، اور اس میں ایکسپینس بھی کافی زیادہ آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ وہ کیسے پورے کیے گئے؟ اگر ہم کہیں نا ایک بچے کو کہ ڈاکٹر بننا، تو مجھے لگتا ہے اس دنیا کی سب سے مشکل پڑھائی چاہے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر ہے وہ میڈیکل کی ہے، اور پھر میڈیکل کے ساتھ گیم کو لے کے چلنا بہت مشکل تھا، اور پھر آپ کے سر پہ یہ بھی ہو کہ آپ نے اپنے سارے ایکسپینسز چاہے وہ میڈیکل کے سے ریلیٹڈ ہیں یا چاہے وہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے خود اٹھانا ہے۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے جب آپ کو اپنا گول کلیئر ہوتا ہے کہ مجھے پڑھنا بھی ہے، مجھے گیم بھی کھیلنی ہے، کیونکہ اگر میں صرف پڑھوں گی اور میں گیم نہیں کھیلوں گی تو مجھے وہ انر سیٹسفیکشن نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے بچپن سے بہت شوق تھا گیم کھیلنے کا۔ جب میں چھوٹی تھی، میں گاؤں میں تھی، تب وہاں بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں تھا گیم کا، وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ لڑکیاں گیم کھیلیں، ایون وہاں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ لڑکیاں جا کے پڑھیں۔ جس اسکول سے میں نے پڑھا ہے، کرک کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا، وہاں ہمارے کلاس میں صرف 2 لڑکیاں تھیں جو پڑھنے کے لیے آتی تھیں، تو یہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ لڑکیاں گیم بھی کھیلیں گی۔ تو وہاں پہ یہ تھا کہ ایک ہی ٹیم تھی بوائز کی، اور جو کہ فٹ بال کھیلتی تھی، اور مجھے اتنا شوق تھا اور میں پی ٹی سر کو اپنے بولتی تھی کہ مجھے نا گیم کھیلنی ہے۔ اب ان سب لڑکوں میں ایک واحد چھوٹی سی لڑکی تھی جو کہ مطلب فٹ بال کھیلتی تھی۔ اس میں وہ لڑکے ڈرتے بھی تھے کہ ہم سے دکھ نہ جائے، لیکن یہ موٹیویٹ بھی کرتے تھے کہ ظاہر ہے کوئی ایک لڑکی اٹھ کے آ کے جو ہے نا جس میں اتنا شوق ہے وہ گیم کھیل رہی ہے۔ تب سے میں نے گیم کھیلنا شروع کیا، اور تب یہ نہیں تھا کہ میں نے فٹ بال کھیلنا ہے، کیونکہ تب اتنی اپرچونیٹیز ہی نہیں تھی، اور نہ ہی ذہن میں یہ بات تھی کہ یار اتنی بڑے لیول پہ میں فٹ بال کھیلوں گی۔ تب مجھے جو بھی گیم ملتی تھی، چاہے فٹ بال تھی، سوئمنگ، اگر کہیں جا رہے ہیں کہیں پول مل گیا سوئمنگ کھیل دی، ہارس رائڈنگ کا شوق تھا، بیڈمنٹن کا شوق تھا، میں نے ساری گیمز کھیلی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے بڑے ہوئے تو سب سے پہلے میں نے اپنی پروفیشنل گیم سے سوئمنگ سے شروع کیا۔ سوئمنگ میں نے تقریباً 13 سال سوئمنگ کی، میں نے ڈومیسٹک لیول پہ ڈفرینٹ گالاز کھیلے۔ پھر اس کے بعد جب میں سوئمنگ میں مطلب سینئر ہو گئی تو پاکستان اسپورٹس بورڈ نے مجھے ایز اے کوچ ہائر کیا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ میں نے کوچنگ کی، اور اس دوران ہی ہمارے جو ہے نا ٹرائلز ہوئے فٹ بال کے۔ پاکستان کی پہلی دفعہ لڑکیوں کی فٹ بال کی ٹیم بنی اور ٹرائلز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیونکہ اسٹیمنا تو آلریڈی تھا تو میری فٹ بال کی ٹیم میں سلیکشن ہو گئی، اور وہ گیمز کھیلتے کھیلتے پھر 2017 میں ہمارے پہلی دفعہ مطلب ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان کی ٹیم انٹرنیشنل کھیلنے گئی، اور وہ ورلڈ کپ تھا 2017 کا۔ تو بس پھر میں نے وہاں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، میلبرن آسٹریلیا میں ہوا تھا۔ اچھا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فٹ بال ہے یہ سوکر سے کس طرح مختلف ہے، اور پھر یہی کھیلنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ میری جو گیم ہے وہ آسٹریلین فٹ بال ہے۔ سوکر اور آسٹریلین فٹ بال میں تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں۔ سوکر صرف پیر سے کھیلی جاتی ہے، لیکن آسٹریلین فٹ بال میں آپ ہاتھ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ آسٹریلین فٹ بال بہت ہی سخت گیم ہے، جیسے سوکر میں نا بڑے رولز اور ریگولیشن، بڑی ڈیسینسی سے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی ساتھ والا اوپوننٹ جو ہے نا وہ آپ کا دکھ نہ جائے، ہر چیز پہ فاؤل ہو جاتا ہے۔ آسٹریلین فٹ بال ایسی نہیں ہے۔ آسٹریلین فٹ بال میں آپ کو بہت زیادہ اسٹیمنا چاہیے، ایکسٹرا اسٹیمنا چاہیے، بڑی ایگریسو گیم ہے۔ اس میں آپ ساتھ والے اوپوننٹ کے ساتھ جو ہے نا بمپنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈاج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ بتا رہی ہیں کہ کرک میں پڑھائی کا بھی رجحان نہیں تھا اس وقت، اور ایک طرف آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ گیم کھیلتی، تو گھر والوں کا سپورٹ کتنا ملا آپ کو؟ ماشاءاللہ امی ابو سارے جو ہیں اس معاملے میں، اگر آپ ان کے علاوہ فیملی کی بات کریں تو ہاں انہوں نے آبجیکشن ہمیشہ سے، جیسے کہ ہر فیملی میں ہوتی ہے، اور وہاں ظاہر ٹرینڈ ہی نہیں تھا تو مسئلہ تھا اس بات سے سب کو کہ لڑکی گیم کھیل رہی ہے، وہاں تو کوئی لڑکا بھی نہیں گیم کھیلتا تھا، تو لیکن یہ کہ پیرنٹس نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹری کے جو آپ کے ایکسپینسز تھے وہ کس طریقے سے پورے کیے گئے،
آپ نے خود کی ہے, فیملی نے سپورٹ کیا, یا کوئی اسکالرشپ تھی؟ جب میں نے پڑھائی شروع کی تو اس ٹائم فرسٹ ایئر کی فیس میرے پاس صرف تھی, اور وہ بھی ایسے کہ میں کیونکہ گیمز کھیلتی تھی تو وہ تھوڑا بہت میں نے جو اپنی سیونگز کی ہوئی تھی ان کی مطلب ان کو یوز کر کے میں نے اپنے فرسٹ ایئر کی فیس دی. کیونکہ مجھے نا بہت زیادہ شوق تھا بی ڈی ایس کرنے کا, مطلب میڈیکل میں اسپیشلی بی ڈی ایس کرنے کا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نا میگزیلو فیشل سرجن بننا چاہ رہی تھی, میری موٹیویشن تھی. اور وہ ایک بی ڈی ایس ڈاکٹر بن سکتا ہے, ایک ایم بی بی ایس نہیں. حالانکہ میرے ایف ایس سی میں مارکس اچھے تھے, پر بی ڈی ایس میں نے اپنے ہی شوق سے سلیکٹ کیا. اچھا, جب میں نے اپنے اس شوق میں ایموشنل ہو کے فرسٹ ایئر کی فیس تو دے دی. اب فرسٹ ایئر دینے کے بعد 3-4 مہینے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو اور بھی بہت سارے خرچے ہیں, یہاں تو ہاسٹل کے خرچے بھی ہیں, یہاں تو کنوینس کے خرچے بھی ہیں, یہاں تو کتابوں کے پیسے بھی مجھے چاہیے, اور سیکنڈ ایئر کی فیس بھی آ رہی ہے. تو خیر میں نے کیا کیا, اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا, کیونکہ مطلب میں نے اپنے فرسٹ مطلب جتنا بھی تھا ابھی تک پڑھائی اس کو ٹاپ کیا ہوا تھا. اسکالرشپ مجھے مل گئی, لیکن اس کالج کا رول یہ تھا کہ اسکالرشپ آپ کو میکسیمم 70% ملتی ہے. اب پھر بھی پیچھے کافی پیسے تھے جو رہتے تھے. اچھا, اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے شام میں مطلب ڈفرینٹ جاب کرنے شروع کر دی, کیونکہ مجھے سوئمنگ آتی تھی تو میں نے سوئمنگ کی جاب کرنے شروع کی, اور ڈفرینٹ ٹیوشنس پڑھانا. تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے اس طریقے سے اپنی سارے ایکسپینڈیچرز پورے کیے ہیں. آگے اپنے آپ کو ڈاکٹری میں آگے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں یا کھیل میں؟ اور چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں تو فٹ بال کا رجحان اس طرح نہیں ہے, تو پھر آسٹریلین فٹ بال کو آپ پاکستان میں کتنا پروموٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ اچھا, مجھے انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں نے دونوں کو ہی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ گیم کسی بھی گیم کا کوئی فیوچر نہیں ہے اتنا پاکستان میں, اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنی پڑھائی میں نے نہیں چھوڑی, اور میں آگے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی. اور پڑھائی میں جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ بی ڈی ایس کرنے کی وجہ یہی تھی کہ میں میگزیلو فیشل سرجن بننا چاہتی ہوں, اور انشاءاللہ میں اس ایگزام کی تیاری کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ اسی میں پروگریس کروں گی. آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ خواتین کے لیے؟ کیا میسیج ہے جو کھیل کی طرف آنا چاہیں لیکن وہ پھر اپنی اسٹڈی چھوڑ دیتی ہیں, تو ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ؟ ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ایکسکیوز چاہیے نا تو آپ کو بہت سارے ایکسکیوزز مل جائیں گے. اگر میں پڑھ رہی ہوں تو میں گیم نہیں کھیل سکتی, اور اگر میں گیم کھیل رہی ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتی. میری یہ سوچ ہے کہ اس دنیا میں سب سے مشکل گیم جو ہے نا وہ فٹ بال ہے, اور سب سے مشکل پڑھائی ڈاکٹری ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے جو کم بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ اس طرح کے گاؤں ہوتے ہیں جس سے میں بلانگ کرتی ہوں, اور کرک ایک پسماندہ علاقہ بھی ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے لیے اپنا دماغ بنا لیتا ہے تو اس کے لیے بس آپ نے نہ صرف محنت کرنی ہوتی ہے, اپنا تھوڑا سا پرسنل ٹائم سیکریفائی کرنا پڑتا ہے, تھوڑی سی نیند قربان کرنی پڑتی ہے. آپ پڑھیں بھی, آپ ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنی فزیکل فٹنس کو بھی مینٹین رکھیں, آپ تھوڑی سی زیادہ محنت کر لیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے, اور جو بھی آپ کا ایم ہے وہ آپ اچیو کر لیں گے انشاءاللہ.